أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سورة النساء آیت 166 سے 170 تک. آج کی پہلی آیت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اللہ رب العزت کی طرف سے اور فرشتوں کی طرف سے شہادت اور گواہی کا بیان ہے. اس کے پس منظر میں سبب نزول میں بعض مفسرین نے ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اہل کتاب سے پوچھا، یعنی یہودیوں سے پوچھا کہ تمہاری کتاب میں تو میری رسالت کے بارے میں، میری نبوت کے بارے میں گواہی موجود ہے، میری نبوت اور رسالت پر علامات موجود ہیں، نشانیاں موجود ہیں، پھر تم اس کی گواہی کیوں نہیں دیتے؟ اس کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ اس کا اظہار کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو بتاتے کیوں نہیں؟ تو اس پر یہود اہل کتاب نے فوراً سے کہا کہ ہماری کتاب میں تو آپ کی رسالت نبوت کے بارے میں کوئی گواہی نہیں ہے، کوئی نشانی نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، کوئی آپ کا تذکرہ، آپ کی صفات نہیں ہے. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی سے انکار کیا. تو اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی کہ اگر یہ لوگ گواہی نہیں دیتے ہیں تو نہ دیں، اللہ تو گواہی دے رہا ہے، اللہ پاک تو گواہی دے رہا ہے. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، اللہ گواہی دے رہا ہے آپ کی طرف جو کچھ نازل ہوا ہے وہ اللہ نے اپنے علم سے نازل کیا ہے. یعنی آپ کی طرف قرآن پاک نازل ہوا، یہ حق اور سچ ہے. والملائکۃ یشہدون، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے. جب اللہ کی اور فرشتوں کی گواہی آپ کی رسالت پر موجود ہے تو آپ کو اب کسی اور کی گواہی کی پرواہ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم میں اہل کتاب یعنی یہود کی اس دشمنی اور اس عناد کو کئی مقامات پر ذکر کیا گیا ہے. چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے کہ جن کو کتاب دی گئی ہے الذین آتیناہم الکتاب،
وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پہچانتے ہیں جیسا کہ وہ اپنی اولاد، اپنی بیٹوں کو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علامات سے، نشانیوں سے، صفات سے پہچانتے ہیں، لیکن وہ حق کو چھپاتے ہیں اور حق کا اظہار نہیں کرتے۔ یہ مضمون قرآن کریم میں کئی اور مقامات پر بھی آیا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کی گواہی، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں کئی مقامات پر ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ایک مقام پر ہے قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، گواہی کے لیے کافی ہے۔ پیغمبروں پر جتنی بھی وحی آئی وہ سب کی سب حق اور سچ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی، وہ بھی حق اور سچ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دے رہا ہے۔ فرشتے اس کے گواہ ہیں، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ہوتے تھے۔ جب بھی ضرورت پڑتی تھی کسی معاملہ میں، کسی پریشانی میں، اہل کتاب نے، کافروں نے، مشرکوں نے کوئی سوال کیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً وہ سوال لے کر آپ کے پاس ہوتے تھے۔ وہی نازل ہوتی رہتی تھی، صبح کو، شام کو، دوپہر کو، گھر میں، خلوت میں، جلوت میں، ہر مقام پر۔ والملائکۃ یشہدون۔ ایک جگہ پر سیرت کی کتاب میں لکھا ہوا دیکھا کہ گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر جو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، اس کی مختلف تعداد۔ کسی رسول علیہ السلام کے پاس 4 مرتبہ وحی لے کر آئے، کسی کے پاس 10 مرتبہ، کسی کے پاس 400 مرتبہ، کسی کے پاس اتنی مرتبہ، کسی کے پاس اتنی مرتبہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام 24,000 مرتبہ وحی لے کر آئے۔ والملائکۃ یشہدون۔ فرشتے آپ کی رسالت پر گواہ ہیں۔ صرف جبرائیل علیہ السلام نہیں، باقی فرشتے بھی۔ کبھی کبھی وہی دوسرے فرشتے بھی لاتے تھے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسرے فرشتے لے کر بھی آتے تھے۔ چنانچہ طائف سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن المنازل، جو آج کل طائف سے آنے والوں کا میقات ہے، وہاں سے جتنے لوگ آتے ہیں مکہ مکرمہ تو اس راستے سے گزرنے والے میقات قرن المنازل سے احرام باندھتے ہیں۔ اس کو سیل کبیر بھی کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بھی کئی بار طائف سے واپسی پر اس میقات سے احرام باندھا۔ لوگ احرام باندھتے ہیں حج عمرے پر آنے والے۔ تو اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ طائف والوں کے رویے سے بڑے رنجیدہ تھے، بڑے غمگین تھے، بڑے پریشان تھے۔ ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اور اس فرشتے کو کہا جاتا ہے ملک الجبال، یعنی وہ فرشتہ جو پہاڑوں کے تصرف پر نگران ہے، مامور ہے۔ اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا، اور بعد میں کہنے لگے کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھیجا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، اگر ان کی اجازت ہو تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں کچل دیا جائے، 2 پہاڑوں کو یوں ملا دیا جائے، طائف والے بیچ میں پس جائیں، کچل جائے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ فرشتے جو کہ پہاڑوں کے تصرف پر اور
پہاڑوں پر نگران ہے، ملک الجبال، فرشتہ پہاڑوں کا نگران۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے اور مجھے انہوں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں تو مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد اور ان کی نسلوں میں سے ضرور ایسے لوگ آئیں گے جو میری رسالت کی گواہی دیں گے اور مجھ پر ایمان لائیں گے۔ والملائکۃ یشہدون، جب بھی کوئی پریشانی آئے، فرشتے آ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اور اپنے 313 مجاہدین کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ بس کریں، آپ نے بہت دعا کر لی، ضرور اللہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا، اتنا نہ روئیں، آپ اتنا نہ گڑ گڑائیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوشخبری دی، بشارت دی، فرمایا جبرائیل آ گئے ہیں اور اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے آ گئے ہیں، یہ بھی آج ہمارے ساتھ جہاد میں اور کافروں کے خلاف لڑائی میں حصہ لیں۔ فرشتے آ گئے، غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، بِثَلَاثَةٍ، 3، 5، 1000 مختلف تعداد ہے فرشتوں کی۔ تو یہ ہے وَالْمَلَائِکَةُ یشہدون، یہ لوگ آپ کی رسالت کی گواہی نہیں دے رہے تو آپ پریشان نہ ہوں، اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، اور جمادات، حیوانات، درخت، پتھر سب آپ کی رسالت کے گواہ ہیں، آپ کی نبوت کے گواہ ہیں۔ جنات یہ آپ کی رسالت اور نبوت کے گواہ ہیں۔ اسی طائف کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے وقت قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، جنات نے سنا، ایمان لے آئے، اور انہوں نے جا کر پھر دوسرے جنات کو بتایا، وہ بھی آ گئے، مکہ مکرمہ میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں دعوت دیں اور ہمیں کلمہ پڑھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھایا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، رسالت اور نبوت کی گواہی دی، اور ان کی تعداد 200 یا 300 تھی۔ جس جگہ پر ان جنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کی گواہی دی، بیعت کی، وہاں پر بعد میں مسجد بنائی گئی اور اس مسجد کا نام ہے مسجد الجن، نام ہی ہے اس کا مسجد الجن۔ حاجی جب جاتے ہیں، زائرین جب جاتے ہیں تو وہ بھی مسجد الجن کی زیارت کرتے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک جا رہے تھے تو کچھ صحابہ آگے آگے تھے، راستے میں دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا ہے جو راستہ روک کے کھڑا ہے، اور لشکر رک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے تھے، وہاں پر پہنچ گئے، قافلہ کیوں رکا ہوا ہے؟ یا رسول اللہ ایک بہت بڑا اژدہا ہے، اس نے راستہ روک رکھا ہے، وہ آگے نہیں جانے دے رہا کسی کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس اژدہا کے پاس پہنچے۔ اب وہ اژدہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ لگا رہے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے۔ تو جب بات چیت ختم ہو گئی، مجلس محفل ختم ہوگی، وہ اژدہا راستہ چھوڑ کے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہ ان جنات میں سے ایک جن تھا جس نے طائف کے سفر میں میرا قرآن سنا تھا اور مجھ پر ایمان لایا تھا۔ وہ آج آیا تھا سلام کرنے کے لیے، اس نے مجھے سلام کیا ہے، اور آپ تمام کو بھی اے صحابہ اس مسلمان جن نے سلام کہا ہے۔ رسالت کی گواہی، نبوت کی گواہی یہ یہودی اہل کتاب نہیں دیتے ہیں تو نہ دیویں، اللہ گواہ ہے، فرشتے گواہ ہیں، انسان اور جنات گواہ ہیں، حیوانات گواہ ہیں۔ یہ مسجد الجن جو ہے اس کے ساتھ ہی ایک مسجد ہے، بعض حضرات اس کو کہتے ہیں مسجد الشجرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بڑے غمگین بیٹھے تھے، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا تھا، تمنا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا معجزہ، کوئی میری رسالت کی ایسی گواہی وہ نظر آ جائے، دکھائی دے، تاکہ میں اس غم سے اور اس پریشانی سے سکون اور راحت پالوں، مجھے اطمینان اور سکون آ جائے۔ اتنا کافروں نے ستایا تھا۔ صحابی کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک درخت قریب میں، وہ اپنی جڑوں سے، تنے سمیت، جڑوں سے زمین سے نکلا اور چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ اس درخت نے آ کر گواہی دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ دوبارہ چلا گیا اور اسی جگہ پر جا کر جڑوں سمیت دوبارہ زمین میں گھس گیا۔ تو جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اس درخت نے آ کر گواہی دی، اس جگہ پر بعد میں مسجد بن گئی۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد الشجرہ، کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک درخت نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ باقی پتھروں نے، پہاڑوں نے، کنکریوں نے، اونٹ نے، ہرنی نے، گوہ نے، مختلف جانوروں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر شہادت اور گواہی دی۔ چاند نے بھی گواہی دی۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، یہ معجزہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کافروں نے کہا نا کہ اگر آپ کے حکم سے یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند نے بھی حکم کی تعمیل کی، نبوت اور رسالت کی گواہی دی۔ دیکھنے والوں نے آنکھوں سے دیکھا کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف۔ پھر کافی دیر کے بعد دوبارہ یہ ٹکڑے آپس میں مل بھی گئے، جڑ بھی گئے۔ تو اگر یہ یہود اہل کتاب گواہی نہیں دیتے تو اللہ گواہ، فرشتے گواہی دے رہے ہیں، حیوانات، جمادات، دوسرے انسان، جنات سب گواہی دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی گواہی اللہ کی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اب ایسی گواہیوں کے باوجود، اتنے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا اور اللہ کے راستے سے دوسروں کو روکتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو بس گمراہی میں ہے، اور اللہ رب العزت ان کو نہیں بخشے گا اور نہ ہی اللہ ان کو راستہ دکھائے گا سیدھا۔ ہاں، جہنم کا راستہ ان کے لیے ہے، خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ اس میں جلیں گے۔ اللہ رب العزت کے لیے ان کو جہنم میں ڈالنا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پر سب آسان ہے۔ تو اہل کتاب کا، یہود کا اس طرح تذکرہ ہونے کے بعد ایک آیت میں تمام انسانیت سے خطاب ہے، سب انسانوں کو، اے لوگو تمہارے پاس رسول آ گیا، حق رسول، سچ رسول، جس کی رسالت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، کائنات دے رہی ہے، اس پر ایمان لاؤ، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور اگر تم انکار کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔
ایمان لاؤ گے تو بھی اللہ کی حکومت اور سلطنت کو کوئی نفع نہیں ہے، کفر کرو گے تو اللہ کی حکومت اور سلطنت کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کی حکومت، اس کی ملکیت تمام آسمانوں میں، تمام زمینوں میں، پوری کائنات میں ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ گواہ ہے اس کا جو اللہ نے آپ پر نازل فرمایا، انزلہ بعلمہ، کہ یہ اللہ نے نازل کیا ہے اپنے علم کے ساتھ، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، وکفی باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے کے لیے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور انہوں نے ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں، ولا لیہدیہم طریقا، اور نہیں اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا، الا طریق جہنم، مگر دوزخ کا راستہ، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ رہیں گے اس دوزخ میں، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، تمہارے پاس رسول آ چکا حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، پس اس پر ایمان لاؤ، خیرا لکم، اس میں بھلا ہے تمہارے لیے، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو اللہ ہی کے لیے ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔